اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے، اہل کتاب کس کا ترجمہ کیا؟ اوت الکتاب، الذین اوت الکتاب، ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، مراد کیا کون ہے؟ اہل کتاب۔ آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا، دیکھو چوتھے پارہ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ کئی رکوع سے، کئی آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اسی کے ضمن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، غزوہ ہے ایک اور ایک ہے سریہ، جنگ کا نام ہے، ایک کا کیا نام ہے؟ سریہ، اور ایک غزوہ۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جس جنگ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جنگ کے لیے تشریف لے گئے ہوں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس جنگ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شریک نہ ہوں، صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سریہ کہا جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کئی آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا جو واقعہ تھا اس کو خلاصے کے طور پر پیش کیا، اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے مراد یہاں پر کون ہے؟ یہودی۔ کون ہے؟ یہودی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو کتاب دی، اور ان کتابوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو احکام دیے، واضح احکام دیے، بعض چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، بعض چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ان کے علماء نے کہا کیا کہ جو چیزیں توریت کے اندر موجود تھی اس کو انہوں نے لوگوں سے بیان نہیں کیا، بعض چیزوں کو جو ان کے مطلب کی چیزیں تھیں ان کو بیان کیا، اور بعض چیزوں کو چھپا دیا۔ حالانکہ اللہ نے ان سے وعدہ یہ لیا تھا کہ جب تم تک یہ کتاب پہنچے، اس کے اندر جو احکام ہے وہ پہنچے، تو اس کو تم خود بھی سمجھنا، لوگوں کو بتانا بھی، لوگوں کو بتانا، اور اس کے اندر جو احکام ہے ان احکام میں سے کسی حکم کو تم چھپانا نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے، یعنی یہود اور نصارہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کی، ان چیزوں کو چھپایا۔ اسی بات کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم لوگ اس کو بیان کرو گے، للناس، لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم لوگ اس کو نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا پس ان لوگوں نے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ڈال دیا۔ کیا مطلب جی؟ یعنی اس پر خود بھی عمل نہیں کیا اور ان احکام کو چھپایا ہے نا۔ اور جو توریت ان کو کتاب دی گئی تھی اس کے اندر ان لوگوں نے تحریف بھی کی، جس کو بائبل کے نام سے موجودہ زمانہ میں جانا جاتا ہے۔ نام سنو بائبل کا، ٹھیک ہے، بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کتاب کے اندر رد و بدل کر دی، تحریف کر دی، یعنی اپنی جو پسند کی چیزیں تھیں اس کو اس میں کیا کر دیا؟ داخل کر دیا، اور ان کی پسند کی جو چیزیں نہیں تھیں اس سے ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ فرمایا کہ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے لی تھوڑی سی قیمت۔ ان کے علماء کیا تھے؟ یہود کے علماء، ان کے یعنی یہودیوں میں جو مالدار قسم کے لوگ تھے، جب ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو وہ لوگ اس کتاب کے اندر، یعنی توریت کے اندر رد و بدل کر دیتے تھے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں، اور کچھ پیسے لے لیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی قیمت کے بدلے کیا کرتے؟ اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آسمانی کتاب 4 ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف، ہے کہ نہیں؟ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کے ذمہ داری نہیں لی ہے سوائے قرآن کریم کی۔
اس لیے ان کتابوں کے اندر رد و بدل ہوا، تحریفیں ہوئی، لیکن قرآن کریم کے اندر رد و بدل تو چھوڑ دو، ہے کہ نہیں، ایک آیت کا بدلنا تو چھوڑ دو، زبر زیر پیش ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا۔ جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اسی طرح سے آج تک، آج 1400 سال ہو گیا، محفوظ ہے اور سینہ در سینہ چلا رہا ہے۔ جتنے قرآن کریم کے حافظ دنیا کے اندر، آسمانی جتنی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اتنے حفاظ، ان کتابوں کے اتنے یاد کرنے والے تمہیں نہیں ملیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک یہ سمجھو کہ یہ قرآن کریم کا کھلا ہوا معجزہ بھی ہے کہ نہیں، اور یہ قیامت تک یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں مارکیٹ میں، مولوی حضرات ہیں، وہ قرآن کریم کو بدل تو نہیں سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر کے غلط سلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ مالداروں سے جب کچھ غلطی ہو جائے تو ان کے لیے ہیلا بناتے ہیں، ہیلا تلاش کرتے ہیں، ہے نا، اور ان کے مطابق بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کو بدل تو نہیں سکتے، لیکن قرآن کریم کا جو مضمون ہے، قرآن کریم کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کو وہ لوگ رد و بدل کرتے ہیں اور مالداروں کے مطابق بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر آج کل کے زمانے میں بھی ہو تو ان پر بھی سمجھو خدا کی لعنت ہے، خدا کی پھٹکار ہے۔ قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ حضور فرمایا کہ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بس برا ہے وہ لوگ خریدتے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور آپ خیال نہ کریں ان لوگوں کو، ٹھیک، جو خوش ہیں بِمَا أَتَوْا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ اسی کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے کرتوتوں سے، اپنے کرتوتوں سے۔ فرمایا کہ آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو خوش ہیں اپنے کرتوتوں سے، وَيُحِبُّونَ، اور محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس کام کے بدلے جو انہوں نے نہیں کیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس آپ ان کو ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بمفازہ، چھٹکارا پانے والے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آسمانی کتابوں میں رد و بدل کیا، اس میں تحریف کی، اچھا تحریف کرنے کے بعد اللہ کے جانب توبہ طائب ہونی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی کرنی چاہیے، لیکن معافی مانگنے کے بجائے یہ لوگ اس پر ڈٹے ہیں، اور اس سے یہ لوگ کیا ہیں، خوش ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ اور یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کیا ہے، کہ ہمیں تعریف کی جائے ایسے کام کے بدلے جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو، جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، ایسے کام کے بدلے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ عذاب سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان لوگوں کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں والارض اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک آسمانوں اور زمین کے بدلنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی دیکھو یہ آسمان، یہ لمبا چوڑا آسمان، یہ زمین، یہ لمبی چوڑی زمین، اگر آدمی اسی کے اندر غور کرے گا تو اسی میں خدا کی خدائی نظر آئے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو انسان جو ہے ایک چھوٹا سے چھوٹا چیز بغیر پائے کے، بغیر سہارے کے آسمان میں لٹکا نہیں سکتا، اونچائی میں لٹکا نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھو یہ لمبا چوڑا آسمان ہے، ذرا اپنی نظروں کو اٹھا کر کے دیکھو، کہیں تمہیں سکون نظر آتا ہے؟ یہ آسمان اپنے ٹکا ہوا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی ہے ٹکانے والا۔ جب دنیا کا معمولی سے چھوٹی موٹی چیز ہوا میں ٹھہر نہیں سکتی، یہ آسمان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟
اتنی لمبی چوڑی زمین، ایک چھوٹا سے چھوٹا گھر یوں ہی نہیں بن سکتا، لمبی چوڑی زمین ویسی بن جائے گی۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کو بنانے والا ہے۔ اسی طرح سے رات اور دن کا عدلنا بدلنا، رات آتی ہے، ہماری بات سمجھ میں، دن ہو جاتا ہے، تو یہ جو رات اور دنوں کا جو عدلنا بدلنا ہے، اس میں بھی اگر غور کرو گے تو اسی میں خدائی نظر آئے گی، خدا کی خدائی، کہ ہے کوئی ان چیزوں کو بنانے والا، ہے کوئی نظام کو چلانے والا۔ اس یہ بھی سمجھ میں آتا دیکھو کہ دنیا کے اندر اگر آدمی کسی کام میں شریک ہو، کئی آدمی مل کر کرے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ایک مہینہ بعد، ایک نہ ایک دن تو جھگڑا ہونا ہی ہے، ایک نہ ایک دن جھگڑا ہونا ہی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ دیکھو برسوں برس سے جاری ہے، یہ آسمان و زمین ہے نا، یہ سورج کا نکلنا، دن کا عدلنا بدلنا، بارش کا متعینہ ٹائم پر ہو جانا، برسات کے موسم میں ٹھنڈ کا آ جانا۔ اگر کئی خدا ہوتے، وہ خدا کہتا ہے، خدا کہتا نہیں میں تو ایسا کروں گا، دوسرا خدا کہتا نہیں میں تو ایسا کروں گا، ایک نہ ایک دن تو لڑائی ہونی تھی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کا شاہد ہیں کہ اس زمین و آسمان، اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے لوگ حیران ہیں، اور وہ لوگ غور و فکر کر کے اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ اسلام کو قبول کر بھی رہے ہیں۔ جتنا تیزی کے ساتھ یہ دنیا ترقی کر رہی ہے، اسی تیزی کے ساتھ یہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اور جو کچڑے مچڑے جو لوگ ہیں، ویسے بھی ہے نا حدیث پاک کے اندر، قیامت کے قریب جو اسلام کے اندر کچڑے لوگ ہیں وہ لوگ نکل جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ کر کے اچھے لوگوں، ایمان والوں کو اکٹھا کرے گا۔ یہی ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کو چال ڈھار دیکھ کر کے، یہ مسلمان مت سمجھ لینا، آری بات سمجھ میں؟ ہاں، مسلمان کسی نام کا یا ایک سمجھ لو کسی ایک یہ خاندانی نسل کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان اسی کا نام ہے جو اللہ کے نبی ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، تمام نبیوں کو حق جانتا ہو، آری بات سمجھ میں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو احکامات ان پر عمل کرتا وہی مسلمان ہے۔ اور باقی بات، اگر کوئی اپنے آپ کو دعویٰ کرے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اسی کو فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے واسطے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، عقل مند کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں کو قرآن کریم نے عقل مند کہا؟ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کب؟ قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اپنے کروٹ پر، یعنی یوں کہہ لو چلتے پھرتے، بیٹھتے، سوتے، اٹھتے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت مسجد میں اللہ 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 اللہ، یہ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں، اللہ یہ بھی نہیں کہتا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے، اس طریقے پر چلو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک موٹی سی بات تم کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ بتایا نا، کس طرح سے کھانا ہے، پہلے دسترخوان لگانا ہے، پانی کو رکھنا ہے، دعا پڑھ کر کے کھانا ہے، ہاتھ دھل لینا ہے، یہ تمام کے تمام سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، ہاں، کھانا تو ویسے بھی کھانا ہے، ارے کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے؟ کھانا ایسے بھی کھانا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اگر ہم سنت طریقہ پر کھائیں گے پتھر کھائیں گے ہم، کھانا تو کھانا ہی ہے، کھانا ہی نہ کھائیں گے ہم، لیکن سنت طریقہ پر اگر ہم کھائیں گے، کھانے میں پیٹ بھی بھرے گا، لذت بھی ملے گی، آری بات سمجھ میں؟ اور ساتھ ساتھ جتنا وقت کھانا میں لگے گا وہ عبادت میں لکھا جائے گا، اللہ کے ذکر میں لکھا جائے گا۔ یہ مطلب ہے، یہاں تک ایک ادنا سی چیز، حقیر چیز، باتھ روم جاتا ہے آدمی، جاتا کہ نہیں جاتا ہے؟ باتھ روم جانے کا بھی مسنون طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اسی طریقے کے مطابق جاتا ہے۔ کیسے؟ پہلے بایاں پاؤں داخل کرتا ہے نا، دعا پڑھ کر کے جاتا ہے۔ اب دیکھو باتھ روم جائے گا، اس میں فائدہ اپنا ہے، فائدہ اپنا ہے، پیٹ صاف ہوگا، طبیعت میں سکون ملے گا، آری بات سمجھ میں؟ اطمینانی حاصل ہوگی،
اور نکلتے وقت دعا پڑھتا ہے تو سنت طریقے پہ جاتا ہے. دیکھو جتنا دیر وہ باتھ روم میں تھا وہ تمام کا تمام وقت عبادت میں لکھا گیا ہے. سوتا ہے, سونے کا جو سنت طریقہ اس طریقے سے سوتا ہے, دائیں کروٹ پہ. ساری بات سمجھ میں, دعا پڑھ کے سوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ ہے, رات بھر سو رہا ہے, عبادت میں لکھا جا رہا ہے. یہ مطلب ہے. دن میں تجارت کر رہا ہے, کام کرنے جا رہے ہو, اسکول کوئی جا رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے خلاف نہیں کرتا. بے پردہ ہو کر بچیاں نہیں جاتی, پردے میں جاتی ہے. ساری بات سمجھ میں اچھی سے جاتی ہے, سلیقے سے جاتی ہے کہ نہیں. اسی طرح ایک آدمی ہے جو تجارت کرتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی طریقے کے مطابق. دیکھو دنیا میں کوئی بھی, صبح میں نے بتا رہا تھا, دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے, کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ نہ بتایا ہو. آدمی, اب دیکھو میں صبح بتایا تھا نا, یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ نہیں. تو آج سے 1400 سال پہلے, آج 1400 سال پہلے کیا ہوگا ہم جان رہے ہیں؟ کوئی جانتا ہے کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دن پہلے بتا دیا ہے کہ نہیں, اور وہ چیزیں آج ہو بھی رہی ہیں. تو تمام کے تمام طور طریقہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے ہو تو جتنا وقت لگتا ہے پڑھنے میں, جتنا وقت لگتا ہے تجارت کرنے میں, جتنا وقت لگ رہا دکان میں ہے نا, اپنا کما رہے ہو, اپنا پیٹ. اب ایسا نہیں کہ دکان کے چکر میں نماز بھی چھوڑ دیا, گول کر دیا نماز, نہیں, کام کرنے کے چکر میں نماز بھی چھوڑ دیا, کیا فائدہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاؤ طریقے کے مطابق کرو. اپنا کما رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, سارا کا سارا کس میں لکھا جائے گا؟ عبادت میں لکھا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ جاؤ مسجد میں گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ 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 اللہ, یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے. بیوی بچے بھی تو ہے, کمانا بھی تو ہے, گھر والے بھی تو ہے, نہیں ماں باپ بھی تو ہے. دیکھو الذین یذکرون اللہ, جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں, قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں, وقعوداً بیٹھنے کی حالت میں, وعلی جنوب اپنے کروٹوں پر, ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں, فی خلق السماوات آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے میں, اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اور غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو تقویت بخشتے ہیں, اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ عقل مند لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک کے اندر ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عقل مند وہ آدمی ہے نا جو دلالی کرے, جا کر بہت پیسہ کمائے, بلڈنگیں بنائے بڑا بڑا ہے نا, گاڑیاں لیں. یہ کہا وہ تو بیوقوف ایک نمبر کا بیوقوف. عقل مند آدمی کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے. حقیقی زندگی تو وہ ہے بچوں, یہ تو مختصر سی زندگی ہے, بیکار کی زندگی ہے. آنکھیں بند ہو جائے گی, کہانی ختم ہو جائے گی. اس وقت لگے گا رے یہ تو میں تو ایک خواب میں تو سپنا دیکھ رہا تھا, تو میرا سپنا ہی ٹوٹ گیا, چکنا چور ہو گیا. اس وقت تمہارا میٹرک کا سرٹیفکیٹ دھرا کا دھرا رہ جائے گا, گودریج میں الماری میں پڑا کے پڑا رہ جائے گا. ہری بات سمجھ, اس کو کوئی الٹ کر کے دیکھنے والا نہیں. یاد رکھنا ہے نہیں, جو کام آئے گا یہی کام آئے گا. مرنا تو ہر ایک نے. آج سے سوچو 1400 سال پہلے کوئی لوگ تو یہاں تھے نا یار, 1000 سال پہلے کچھ یہاں تھے کہ نہیں تھے؟ آج ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچی, سرٹیفکیٹ تو چھوڑ دو, ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچی. کہاں گئے وہ لوگ صاحب؟ اچھا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج سے چلو 500 سال آئے گا, نہیں آئے گا؟ نہیں, وہ رکا رہے گا نادیہ کے لیے, نہ تنو کے لیے, ختم ہو جائے گا ہے کہ نہیں؟ یہ زندگی ختم ہو جائے گی. یہ ٹھیک ہے پڑھو, محنت سے پڑھو, وہ بھی کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام اور دین یہ بھی اپنا کیا ہے, ضروری ہے. ہری بات سمجھ, قرآن کریم کی بھی تعلیم بہت نہایت ہی ضروری ہے. چلو خیر, بہرحال وہ تفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کے پیدائش میں. ربنا, اور کہتے ہیں اے ہمارے رب, ما خلقتا ھذا باطلا, تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا, تو نے اس کو بیکار
پیدا نہیں، ضرور تیرا کوئی نہ کوئی مقصد اس کو پیدا کرنے میں اس دنیا میں، ٹھیک۔ سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، فقینا عذاب النار، پس تو ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جسے جہنم میں داخل کر دے، فقط اخزیتا، بس تو نے اس کو رسوا کیا۔ دیکھو یہ گاؤں ہے، ایک محلہ ہے، ایک ٹولہ ہے، کوئی ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر چوری ہو جائے، اور یہ مشہور ہو جائے کہ فلاں لڑکی سے چوری ہو گئی، اب ایک غیرت مند لڑکی ہے، کبھی بھی وہ نہیں چاہے گی کہ اپنے جو ہے اس کی جو عیب ہے، یہ چوری کا عیب لوگوں کے سامنے کھل جائے، اور اگر لوگوں کے سامنے کھل گیا تو اتنا شرم محسوس کرے گی، ہے نا، کہ لوگوں کو اپنا منہ دکھانا پسند نہیں کرے گی، یہ آخر ہوا تو ہوا کیا نا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، جب جہنم میں ڈالے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ رسوا نہیں ہوں گے، تمام لوگوں کے سامنے ذلیل ہوں گے اور رسوا ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا کہ اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار، بے شک تو جسے داخل کرے آگ میں، فقد اخزیتا، پس تو نے اس کو رسوا کیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، یقیناً ہم نے سن لیا، منادین، پکارنے والے کو، ینادی، پکارتا ہے، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنو بربکم، یہ کہ ایمان لے آؤ، یہ کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم نے ایمان لایا، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے مٹا دیجئے ہمارے سیئات کو، وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔